2026 کا پہلا پوڈ کاسٹ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 2026 کے پوائنٹ آف ویو سے جو آثار نظر آ رہے ہیں، قدرتی آفات، موسمی تبدیلیاں اور جنگوں کی صورتحال ذرا فیل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں۔ ہم ان چیزوں سے کیسے نکلیں گے؟ جنات کو لے کے، پوزیشن کیسز کو لے کے، حسد جو ہے اور نظر جو ہے، میں نے اس سے خاندان کے خاندان تباہ ہوتے دیکھے۔ آسٹریلیا نے تو باقاعدہ اناؤنس کیا ہے کہ جو ان کی اسٹڈی ہے وہ شو کرتی ہے کہ جو پوزیشنز کے کیسز ہیں وہ 700 گنا بڑھ گئے۔ آپ نے ڈیتھ کو بہت ایکسپیرینس کیا قریب سے، کیا فیلنگ کیا تھی وہ؟ 2 ہاسپٹل ڈیتھ ڈکلیئر کر چکے تھے۔ اگر میرے والد آ کے اینڈ جب میری جنازے کی چرپائی ریڈی تھی، میرے والد صاحب کی ایک اسپرچل تھنگ مجھے نہ جنازے دفنانے سے روکتی تو میں بھی دفن ہو چکی ہوتی۔ جنات کی شادیاں ہوتی ہیں تب مجھے اس طرح ایک نیند کا جھونکا آیا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے ایک دم اسے پھینکا کہ یہ کیا، میں کہاں ہوں؟ اتنا انسان، کوئی، وہ سب چیزیں غائب اور اندھیرا گپ، اور وہ ویرانے میں اکیلا بیٹھا ہوا۔ وہاں سے میں بھاگا ہوں، کتنا چل کے ان کو کوئی بس ملی یا سواری ملی، وہ وہاں واپس پہنچے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک مسٹریز اور میں ہوں مشارف فاروقی۔ ناظرین، 2026 کا پہلا پوڈ کاسٹ اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پوڈ کاسٹ اسی طرح جس طرح ہم نے 2025 میں کوشش کی کہ آپ لوگوں تک کچھ اہم باتیں لے کر آئیں جو نیگیٹو ہمارے ارد گرد انرجیز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جنات کے ٹاپکس جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ لوگوں کے سوالات تھے ان کے ہم نے جوابات بھی آپ لوگوں کو دلائے، اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ 2026 میں بھی ہم اسی ٹاپک کے اوپر کافی کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے، جو گیسٹ آتے ہیں ہمارے پاس ان سے ہم سیکھیں۔ اور آج جو ہماری گیسٹ ہیں وہ بہت ہی محترمہ ہیں، سعدیہ سہیل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شریف، آپ کو، تمام دیکھنے والوں کو سب سے پہلے تو نئے سال کی مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے، تمام امت مسلمان کے لیے، تمام دنیا کے لیے امن اور بھلائی کا سال ہو، صحت کا سال ہو، سلامتی کا سال ہو، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچنے کا سال ہو، جی جی، کیونکہ ہم اس کا بڑا شکار رہے ہیں پچھلے سالوں میں بھی، اور جو ابھی میں نے 2026 کے پوائنٹ آف ویو سے جو آثار نظر آ رہے ہیں، جی جی، وہ بھی کچھ قدرتی آفات، موسمی تبدیلیاں اور جنگوں کی صورتحال اوکے، ذرا فیل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، کیونکہ دعا بہت بڑی طاقتور ہتھیار ہے جس کو ہر مسلمان کو جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو اپنائے۔ بالکل ایسے ہی۔ ہم تو آپ کا شکریہ جی، اور وی آر لکی کہ ہماری پہلی گیسٹ آپ ہیں 2026 کی۔ نہیں جی، مطلب میرے لیے باعث فخر اور عزت ہے کہ آپ نے مجھے اس سال کا پہلا گیسٹ بنایا، بہت شکریہ۔ تھینک یو میم۔ بات میم 2025 میں یہی ہوا کہ نیگیٹو انرجیز اور اس طرح کے معاملات نے اتنا زیادہ ہم اس میں انڈلج ہوتے جا رہے ہیں، اور 2026 میں بھی ظاہری بات ہے اب جو آگے سال آتے جائیں گے یہ چیزیں اور ایکٹیو ہوتی جائیں گی، ہم اسی کشمکش میں زیادہ ہو چکے ہیں۔ میم آج پوڈ کاسٹ اسی حوالے سے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو میم اسی ٹاپک پہ آتے ہیں جو آپ نے جس سے بات شروع کی کہ آگے آپ دیکھتی ہیں کہ کافی چیزیں نیگیٹو اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوں گی۔ ابھی ریسنٹلی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں جادو، جنات، یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ پہلے وقتوں میں ہم بہت کم سنتے تھے کہ جی فلانے پہ جادو ہے یا فلانا اس کا انوالومنٹ ہے۔ اب ہر بندے کو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، یار میری فلانی نے میرے پہ شاید جادو کروا دیا ہے، پہلی بیگم نے کروا دیا ہے، پھوپھو نے کروا دیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں؟ 2026 میں ہم اب انٹر ہو چکے ہیں، ہم ان چیزوں سے کیسے نکلیں گے؟ اور اگر ہم باہر ممالک کی بات کریں وہاں بھی بہت ذکر ہو رہا ہے جنات کو لے کے، پوزیشن کیسز کو لے کے، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ اچھا مشرف، اس کی آپ کے جو 2-3 کویسچنس اکٹھے ہیں ان کے میں 1 بائی 1 کر کے، جی، ایک تو یہ کہ اب یہ واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں اور ایسی کیا وجوہات ہیں کہ اب ہم جادو، ٹونا اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ آپ اگر اپنے پیرنٹس کی بات کر لیں، میرے پیرنٹس کی یا ان سے پہلے کی، لوگ، ہم جتنے پرانا جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بڑی سادہ تھیں،
صاف ستھری تھیں اور لوگوں میں ایک صحت مند عادات تھیں، جلدی سونا، جلدی اٹھنا، نماز کے لیے اٹھنا، نماز، قرآن، ان چیزوں کو آپ کے کردار کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، ہم اخلاقی طور پہ، کردار کے طور پر پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ جی دیکھیں آج میں زندگی میں جتنا ہم نے فینسی پن ایڈ کر لیا ہے، ایک کمپٹیشن ہے، خود کریٹڈ، سیلف کریٹڈ، ہم نے کمپٹیشن کریٹ کر لیا ہے۔ اچھا مشارف کے پاس اچھا اس برانڈ کے کپڑے ہیں تو میرے پاس اس سے بہتر ہونے چاہیے، اس کا گھر اتنا بڑا ہے تو میری گاڑی اس سے بہتر یا میرا گھر اس سے بہتر۔ اس دوڑ میں نا ہم کیا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ کی ایک تو جو ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، پھر اللہ سے دوری، کیونکہ ہم مٹیریل چیزوں، دنیاوی چیزوں سے جب رغبت بڑھاتے ہیں تو پھر آپ اپنے مالک حقیقی سے دوری پر آتے ہیں، اصل جو منزل ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور سیکنڈلی جب ہم اس مقابلے پہ آ جاتے ہیں تو حسد بڑھ جاتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں جادو سے زیادہ خطرناک، کیونکہ جادوگر آپ کسی کے پاس جائیں گے، کوئی اتنا کا بڑا جادوگر ہے کہ آج کے دور میں زیادہ تر فیک لوگ بیٹھے ہیں، اور لیکن حسد جو ہے اور نظر جو ہے، میں نے اس سے خاندان کے خاندان تباہ ہوتے دیکھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اس حوالے سے کہ مطلب نظر اور حسد جو ہے اونٹ کو ہانڈی پہ اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، اور ان سے بچنے کے لیے قرآن پاک میں دی ہوئی آیات، صورتیں اس چیز کی نشاندہی ہیں کہ یہ کتنی چیز خطرناک ہو سکتی ہے۔ آج یہی چیزیں بڑھ رہی ہیں، پھر اوپر سے کچھ توہم پرستی بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ ہم زیادہ تر ہر مسئلے کو، اپنی ہر برائی کو، اپنے جو ہم پر مسائل ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال نامے کی وجہ سے آتے ہیں، ہم ان کو بھی دوسروں پہ بلیم گیم ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ہیں۔ لیکن جنات کے معاملے میں تو میں بتاؤں کہ جو آپ بات کر رہے تھے انٹرنیشنلی، اب آسٹریلیا نے تو باقاعدہ اناؤنس کیا ہے کہ جو ان کی اسٹڈی ہے وہ شو کرتی ہے کہ جو پوزیشنز کے کیسز ہیں وہ 700 گنا بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، اور اس میں وہ بقول جو ان کے تمام پاسٹرز ہیں، پادری ہیں، انہوں نے یہ ریڈ کیا ہے بائبل کے تھرو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے کہ جی یہ کیونکہ ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں، ڈے آف ججمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، چیزیں برائیاں اپنی ایکسٹریم پہ پہنچ رہی ہیں، تو ایک انسان اور جنات کے درمیان، خاص طور پہ برے جنات جو ہیں ان کے درمیان ایک پردہ اللہ نے ایک بیریئر رکھا ہوا تھا، جو ہم اپنے ہی گناہوں اور اپنے ہی طرز زندگی کی وجہ سے وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم نے انوائرمنٹ کو ڈیمیج کیا ہے، اپنی ہی بلڈنگز بنا کے، ہائی رائز ٹریفک، یہ وہ، اسی طرح ہم جو پروٹیکشن لیئر ہے ہم اس کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے جنات جو ہیں، خاص طور پہ شرارتی شیطانی جنات، وہ بہت تیزی سے آپ کے انسانوں کے ساتھ، نہ صرف پوزیشن کیسز تو اس طرح سامنے آئے ہیں بلکہ باتوں سے بات نکلی۔ میں کچھ ٹائم پہلے ناروے گئی ہوئی تھی۔ اچھا ناروے میں ایک برتھ ڈے ایونٹ تھا، وہاں پہ میں بیٹھی ہوئی، تو اب میری فیملی تو جانتی تھی تھوڑا بہت میرے حوالے سے، وہاں کے لوگ تو ظاہری بات ہے نہیں جانتے، لیکن وہاں پہ ایسی چلا کہ ایک 21 سال کی بچی کی جو کہ نارویجن تھی، اور وہ تو مسلمان نہیں تھی، کرسچن تھی، اس بچی کی طبیعت ایک دم سے خراب ہونا شروع ہوئی، اور کچھ عجیب قسم کا وہ ریئیکٹ کرنا شروع ہوئی۔ تو مجھے میری فیملی کے کافی انہی کا فنکشن تھا، تو ان کی وہ گیسٹ آئی ہوئی تھی، دے آسکڈ می کہ تو آپ جائیں ذرا دیکھیں ان کو، یہ بچی کس طرح۔ جب میں گئی تو بڑی پیاری سی 20-21 سال کی بچی تھی، لیکن اس کا جو پورا باڈی اکڑ گئی تھی اور آنکھیں اتنی بڑی بڑی کھل کر اور ریڈ کلر کی، اور اس کی حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پوزیشن کا کیس ہے، اور کیونکہ جب میں اس جگہ کمیونٹی سینٹر انٹر ہو رہی تھی تو اس کے سامنے ایک بہت پرانا قدیم تھوڑا سا اونچائی پہ ایک پیڑ تھا۔ اچھا میں انٹر ہوتے ہی، ہاں درخت، جیسے ہی میں انٹر ہو رہی تھی میری نظر نا ایک دم اٹریکٹ کیا اس درخت نے مجھے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس پہ کئی ایسی چیزیں موجود تھیں۔ اب وہ بچی تھی، خوش شکل تھی، کیا تھا معاملہ، وہ بل پہ اس پہ پوزیشن آ گئی تھی۔ بہرحال اللہ کے کرم سے، اللہ کے کلام سے میں نے پڑھنا شروع کیا، دم کیا اس پہ، اس سے
وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی, تھوڑا بیہوشی میں چلی گئی, جی جی اور اس کے بعد اٹھی تو وہ نارمل ہو چکی تھی. اچھا اچھا بلکہ وہاں کے لوگ, ان کی فیملی واز ویری امپریسڈ کہ آپ نے کیا کیا. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, میرے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن پاک کی آیات ہیں, جی 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 اس کو پڑھنے سے یہ طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں, اس وجہ سے یہ ہوا. اور یہی نہیں بلکہ میرا بھانجا ہے وہاں, تو اس کا گھر, اس نے نیا گھر لیا, مجھے دعوت پہ بلایا. اس کی بیوی بھی نارویجن ہے بٹ مسلمان مطلب ہو چکی ہے, اس کی بیٹی ہے بہت پیاری. انہوں نے نیا گھر بنایا اور خوشی خوشی میں, ان کو پتا ہے سب کو کہ سعدیہ آنٹی آپ آئیں اور نا میرا گھر بھی دیکھیں. کھانا وانا کھا لیا, اوپر والے پورشن تو ٹھیک تھے. تو اس کی بیٹی نا 3rd فلور پہ اس کا کمرہ تھا, وہ تھوڑی دیر کے بعد نا وہاں سے نیچے سے اتر کے آئی, تو وہ باپ کے ساتھ آ کے نا بڑی سہمی سی. تو اس نے کہا کیا ہوا ہے, تو اس نے اس کو نارویجن میں بتایا کہ مجھے بس ڈر لگا ہے نا اپنے کمرے میں, ہاں مجھے کچھ ہوا ہے. اچھا, میں نے کہا, اس نے مجھے کہا, اس نے مجھے پہلے نہیں بتایا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. اس نے مجھے کہا کہ سعدیہ آنٹی آپ کھانا کھانے کے بعد میرا گھر دیکھیں گی, میں گھر دکھانا چاہتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے فرسٹ پہلے دیکھا فلور, پھر 2nd فلور, 3rd پہ ایک ہی روم تھا اس بچی کا, بڑا سا خوبصورت سا بنایا ہوا تھا, ساتھ چھوٹا سا ایریا, دین اسٹیئرس تھی. جیسے میں اوپر والے کمرے میں گئی ہوں اور میں نے دیکھا کہ بچے کی بیڈ کی سائڈ پہ ادھر بھی اور ادھر بھی 2 مخلوقات ایسی تھیں بیٹھی ہوئی, جو جس طرح جن کا فوکس تھا اس بچی پہ. اچھا اچھا. میں نے دیکھتے کہا, میں کہ یہاں بچی وہ اکیلی ہوتی ہے. اس نے کہا جی رات کو یہاں سوتی ہے. میں کہ نہیں, ابھی نہیں, تم نے یہاں رات سلانا, اور جب تک میں جیسے کہہ رہی ہوں اور تم نے نہیں کرنا, یہ کمرہ کلیئر نہیں ہوگا, یہ کمرہ کلیئر نہیں ہے. تو اس نے کہا سعدیہ آنٹی میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا, یہ جب ابھی نیچے آئی ہے شی کمپلین کہ کوئی اس نے دیکھا ہے ایک کسی ویئرڈ سی عورت کو نا, کیونکہ وہ ایک فیمیل تھی اور ایک میل تھا. تو میں نے بھی جب دیکھا تو وہ عجیب سے حلیے, ایک مجھے ویئرڈ سی وہ مخلوق نظر آئی, پر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ عورت نہیں ہے. تو وہ بچی بھی کو وہ نظر آئی, اور اس نے بچی کو ڈرانے کی کوشش کی, اس کے پاس آنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد پھر میں نے سورہ بقرہ بتایا کہ اس کو تم نے اتنے دن لگانا ہے, یہ کرنا ہے, کس طرح پانی دیواروں پہ لگانا, اور اللہ گھر میں پاکیزگی اور قرآن پاک کا ذکر کرنا ہے. وہاں پہ کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں مجھے بڑے سننے کو ملے کہ ایک تو گھر بہت پرانے بنے ہوتے ہیں, پھر پر سے زیادہ تر غیر مسلم رہتے ہیں, اور جو مسلمان بھی ہمارے یہاں ہیں, ہم لوگ کوئی صفائی پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے. ناپاکی سے, ان چیزوں سے یہ چیزیں اٹریکٹ ہوتی ہیں. میم آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پہلے باؤنڈریز تھیں, ہم سنتے تھے کہ ایک روحانی آنکھ چاہیے ان مخلوق کو دیکھنے کے لیے, ایک اللہ کا پردہ ہے. اب جس طرح ہم نیگیٹیوٹی کے طرف جا رہے ہیں, شیطانیت کو اپنا دوست بنا رہے ہیں, تو وہ چیزیں آٹومیٹکلی, پہلے یہ کہتے تھے کہ ہر انسان کو نہیں ڈراتی, اب جب آپ اتنا ہو جائیں گے, اللہ سے دور ہو جائیں گے, تو یہ چیزیں آپ پہ زیادہ حاوی ہوں گی, اور یہ چیزیں اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اچھا میم, آپ ان چیزوں کو مخلوق, جس طرح اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی روحانی آنکھ دی ہوتی ہے, کوئی ایسی انرجیز انسان کے پاس ہوتی ہیں کہ وہ اس کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ہاں میں یہ شاید چیزوں کو دیکھ پاتی ہوں. آپ ان چیزوں کو دیکھ پاتی ہیں, محسوس ہو جاتی ہیں؟ بالکل, یہ بھی اللہ کا ہی ہے, اس میں میری کوئی قابلیت نہیں ہے, نہ میں نے کوئی ایسی چلے کاٹے ہیں, نہ پڑھائیاں کی ہیں. ایک تو یہ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کئی پروگرامز میں, اللہ نے میری دادی کے پاس یہ علم تھا, وہ کیونکہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھی, اللہ کی گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں, یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ کس کو کیا عنایت کرتا ہے یا کس سے کیا کام لینا ہوتا ہے. وہ تو خیر کیونکہ بہت زیادہ ماشاءاللہ, جو بہت جوانی میں انہوں نے بیوگی کاٹی, اور بے شمار بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ پاکستان انڈیا میں جو سب کچھ ہوا حالات, اور لیکن میں تو وراثت میں مجھے ایک قسم کی ایک چیز جیسے آپ ٹرانسفر ہوتی ہے,
تو مجھے بہت کم عمری سے یہ آئیڈیا ہونے لگا تھا کہ کچھ چیزیں پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں سمجھ رہی ہوں جی کوئی بچی کھڑی ہے مجھے نظر آ رہی میں بتا رہی ہوں اور وہ سب میرا شکل دیکھ رہے ہیں کہ کیا نظر آ رہا ہے تمہیں بھائی. پھر آہستہ چیزیں ریئلائز، آوازیں، چیزوں کو محسوس کرنا، جہاں کوئی ایسی چیزیں ہیں وہاں مجھے میرے مطلب ایک دم فیل ہو جانا کہ یہ جگہ از ناٹ سیف یہاں پہ. آہستہ چیزوں کو سمجھ میں آنا جب شروع ہوئیں، پھر میں نے اس کو اسٹڈی، پھر میرے ابو نے مجھے گائیڈ کیا کیونکہ ابو میں بھی ماشاء اللہ یہ چیزیں کافی تھیں. تو ابو نے بتایا کہ تمہاری دادی کے ساتھ کوئی پاس یہ علم تھا یہ، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس ٹرانسفر ہوئی یہ چیزیں. اب یہ ہے کہ پہلے تو اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اب میری فیملی تو خیر جانتی تھی، فیملی، دوست، ملنے والے، یہ سب جی. کوئی گھر لینا ہے تو اس سے پہلے چیک کرا لینا، یا کوئی ایسی جگہ ہے تو میں کہیں ہم لوگ ایز اے ایم پی اے بھی ہم لوگ کانفرنس پہ گئے، اور ایک مری پہ ایک آگے جا کے ایک ریزورٹ ہے، وہ کافی پرانا ہے، بہت پرانا. وہاں پہ ہم گئے تو میں نے پہلے ہی وہ چیز دیکھ لی کہ میں کہ یہاں معاملہ گڑبڑا ہے، یہاں بہت چیزیں تھیں. محسوس ہو گیا آپ کو؟ وہ آدھی راتوں کو کسی کو چیخیں آئی، کسی کو کوئی نظر آیا، اور وہ تو اس طرح تھا نا کہ سب کو ویزیبل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں جو دوڑ لگی، سارے میل فیمیل، ہم ایم پی ایس تھے، سارے آگے انٹرنس پہ جمع ہو گئے اور سب مجھے پوچھنے لگے. میں نے کہا ہاں آپ لوگ پریشان نہ ہوں، یہ چیزیں یہاں پہ بہت قدیم ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہ، یہ صرف نظر آئیں گی، اپنی ایگزسٹنس آپ کو شو کر رہی ہیں. اچھا پھر ہم نے کوشش کی کہ ہمیں کوئی اور ریزورٹ مل جائے. اچھا بھی پیک سیزن تھا، کوئی ریزورٹ، کوئی مری کا ہوٹل، واقعہ ہے یہ مری سے تھوڑا سا آگے ہی ہے. تو بہرحال ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم اکٹھے میرا خیال میں 30-35 میں نے ایم پی ایز تھے، میل فیمیل، ہم لوگ ایک تھی کانفرنس وہاں پہ. بہرحال پھر انہوں نے ہمیں کمپلسیٹ کیا، پرانے ملازمین نے بتایا ہے پر آپ فکر نہ کریں. پھر ہم 2-2 3-3 خواتین ایک کمرے میں، سب مجھے کھینچے، تم ہمارے ساتھ رہو، تم ہمارے ساتھ، مہمان تھی ان کے. اور جتنے ہمارے جینٹس تھے وہ انٹرنس پہ ہی جو صوفاز پہ ہی بیچارے لیٹ جاتے تھے، کیونکہ بیسمنٹ میں رومز تھے کچھ، تو جو جینٹس کو ملے تھے وہ بیسمنٹ میں رومز تھے، اور وہ بھی اتنے قدیم تھے، وہ خاصے زیادہ بیسمنٹ تو ویسے ہی بڑی، ہاں وہ ویسے ہی میں نے دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ بھاری تھی. تو میں نے ان کو کہا بہتر ہے کہ آپ لوگ یہاں صوفوں پہ گزارا کر لیں 2-4 دن. اور ہم لوگ جو تھی فرنٹ رومز میں تھے، پر ہم لوگ بھی 2-2 3-3 جو ہے ایک کمرے میں آ گئے. اور پھر انہوں نے اس کو کمپلسیٹ ایسے کیا، میں بڑے مزے کے کھانے بنا کے انہوں نے کمپلیمنٹری دیے کہ یہ لوگ رک جائیں. بہرحال اس طرح کے واقعات، چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ مشارب ایک تو تمہارا نام جو ہے نا میں ہمیشہ گڑبڑ کر جاتی ہوں، سب لوگ کہتے ہیں. میں اس دن تلسی بٹ صاحبہ کا بھی سن رہی تھی، وہ بھی کہہ رہی تھی، وہ تو فاروقی صاحب کہہ رہی تھی. نہیں اب تو میں نے کچھ سیکھ لیا ہے. اچھا یہ جو ہے یہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں. اب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، جو محسوس کروانا چاہتا ہے، میں یہ نہیں کہتی میں سبھی کچھ دیکھ سکتی ہوں. میں سمجھتی ہوں جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، اور اللہ نے آپ نے جب جہاں سے کام لینا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مجھے ملنے آتا ہے، میں بس لوگ آتے ہیں فون پہ بھی بات کرتے ہیں، ملنے بھی آتے ہیں، اور اگر میں زیادہ مل نہیں پاتی تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں کہ آپ اپنی کوئی پکچر جو وداؤٹ فلٹر اینڈ میک اپ ہو آپ مجھے بھیج دیں. میں اس کے اورا میں جا کے آئی کین فیل ریسنٹ پکچر ہے کہ وہ اس ٹائم کس اسٹیٹ میں ہے، اس کے ساتھ کوئی نیگیٹو ایلیمنٹ ہے، کوئی مخلوق ہے، یا کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میم ایک چیز بڑا آپ سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ ہم سننا بھی چاہتے ہیں. میں نے ریسنٹ پوڈ کاسٹ کیے، اس میں میانی صاحب کے اوپر ہم نے بات کی، اور ان کے سیکیورٹی ہیڈ بڑے محترم بشیر صاحب آئے تھے. اچھا انہوں نے واقعات سنائے قبروں کے حوالے سے کہ قبریں شفٹ کی ہیں، یا کوئی ایسی قبر ان کو بعد میں نظر آئی ہے، یا بارشوں کی وجہ سے بہہ گئی تھی، کفن نظر آنے لگ گیا، اور جب دیکھا گیا وہ بالکل اپنی ظاہری حالت میں 20 سال پرانی قبر بھی ٹھیک تھی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، صرف مٹی لگی ہوئی تھی کفن کو، لیکن بالکل اندر سے کوئی باڈی خراب نہیں ہوئی. آپ نے ڈیتھ کو بہت ایکسپیرئنس کیا قریب سے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم وہ سننا چاہتے ہیں کہ اصل ایکسپیرئنس کیا تھا، کیا فیلنگ کیا تھی، وہ کہ ایک بندہ اسٹیج پہ ہے اور وہ اس کی جان نکل رہی ہے ایک ٹائپ سے، اور آپ وہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں،
جس کو ہم آفٹر ڈیتھ کچھ کہہ سکتے ہیں, آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس, آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم بہت سے آج کل کیسز دیکھتے ہیں جن کو دفنا دیا جاتا ہے, جن کو ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے ڈیڈ, لیکن وہ اصل میں پھر زندہ ہوتے ہیں, ان کو دفنا دیا جاتا ہے, کچھ ٹائم بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ تو زندہ ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, جو میرا ذاتی ایکسپیرینس تھا وہ تو وہ ایک عجیبی ایکسپیرینس تھا ویسے. اب جیسے مجھے صاف محسوس ہوا اپنے رائٹ پاؤں کے انگوٹھے سے جان سے رکھتی ہوئی, اور آپ کو پتہ محسوس. پھر اب میرے فادر ساتھ بیٹھے ہیں, میری مدر ان لا ساتھ بیٹھی ہیں, اور میں ان کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے, لیکن میرے پاس بتانے کی اتھارٹی نہیں تھی. یہ مجھے فیل ہوا, میں بولنا چاہتی تھی پر بول نہیں پاتی تھی. اللہ نے اپنی کوئی چیزیں مخفی رکھی ہیں, کوئی راز ہیں جو اللہ نے اس ٹائم کچھ چیزیں, میرے خیال میں پروسیجر جب شروع ہوتا ہے اور مجھے پتہ چل رہا ہے, اور مجھے صاف پتہ چل رہا ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ اس ٹائم مجھے ایز سچ کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی. ایک فیلنگس تھی عجیب و غریب قسم کی کہ یہ میں ڈسکنیکٹ ہو رہی ہوں آہستہ آہستہ آہستہ. اور جب سینے پہ بات آئی تو پھر اس طرح تھا کہ جیسے بہت سارے جہاز کے انجن, ایک شور تھا, ایسا شور جیسے اکٹھے انجن سٹارٹ ہو جائیں. اور وہ اگر آپ نے کبھی اگر MRI کروایا ہو نا تو وہ کانوں میں لگا کے وہ ساؤنڈ آپ کو دیتے ہیں عجیب قسم کا. پر یہ ایسے تھے بہت سارے, کوئی انجن جیسے کوئی طاقت لگا کے چیز روح نے یہاں سے پروان کرنا تھا. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ ہی جانتا ہے, اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن اس کے بعد جو تھا نا سلسلہ, اب مجھے آپ کی ظاہری دنیا سے ڈسکنٹینیو اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ سب کچھ رہے ہوتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے آپ ان تک. اب میں اپنے سامنے اپنے باپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ سارا دیکھ رہی ہیں. میری جو مدر ان لا تھی وہ بہت عبادت گزار, تسبیح پڑھ رہی ہیں, رو رہی ہیں, اور میں ان کو پکارنا چاہتی ہوں, نہیں پکار پاتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ تو میں مر گئی ہوں, مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں مر چکی ہوں. اور اس ٹائم مجھے اپنا بیٹا بہت چھوٹا سا تھا, بس اس کی شکل, اپنے شوہر میرے اس وقت موجود نہیں تھے, ان کی شکل, ویسے میں عام طور پہ ان کا نام نہیں لیتی یہاں پہ, وہ پھر بہت اترانے لگتے ہیں کہ میں مرتے وقت بھی اس کو میں یاد تھا لیکن اولاد تو ہوتی ہے, لیکن حقیقت ہے کہ مجھے یہ کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں, میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں, وہ بہت چھوٹا ہے. تب میں نے پھر مجھے اب پریزنس تھی میرے ساتھ, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن میں مخاطب صرف اللہ تعالیٰ کو کر رہی تھی. اور میں جیسے میرے ساتھ موجود ہیں اور میں کہہ رہی ہوں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے موقع دو, مجھے ترلے منتے ہر چیز کر کے. اور جب اوپر کی طرف میں کھینچی جا رہی تھی تو وہ میرے ایک گڑگڑاہٹ اور اس کا نا ایک پیک تھا کہ بس اللہ جانے دے, ایک موقع دے دے. تو ایک دم جیسے کسی نے مجھے چھوڑ دیا اور میں واپس آئی. اور میں ایک تو یہ تو مجھے سبق ملا کہ جب وقت آ جاتا ہے نا تو آپ کے دنیا سے وہ معاملات ہی ختم ہو جاتے ہیں, آپ بالکل بے بس ہیں اللہ کے آگے. پھر آپ ہیں اور اللہ کا معاملہ ہے, پھر آگے سب چیزیں کنیکٹیوٹی کو ختم ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے بتایا, آپ نے پوچھا کہ آپ نے آج کل کفن وغیرہ کا, میں نے بھی ایسے بہت سے لوگوں کے قصے بھی سنے. اور میرے اپنے کزن تھے, ہی واز 24 جب ان کی ڈیتھ ہوئی. کسی نے ان کو کوئی دوست وغیرہ تھے, انہوں نے بد نیتی سے ان کو کوئی زہریلی چیز پلا دی تھی, اور جس سے وہ بہت ہی پیارے, بہت ہی خوبصورت اور نیک انسان تھے. اور وہ انتقال بھی 12 ربیع الاول کو ان کا ہوا. اور لیکن ان کے 6 مہینے بعد نا ان کی ڈیتھ کے جو قبر پھر وہ پکی کوئی اندر سے ٹھیک کروانی تھی کہ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا. ان کی والدہ, میری پھپھو اور میں اور ان کی چھوٹی بہن, ہم لوگ قبرستان گئے جب وہ کروا رہے تھے. جب انہوں نے سلیبیں ہٹائی نا تو اب ہم تھوڑا ڈسٹینس پہ تھے, تو ایک دم جو گورکن تھا اس نے کہا سبحان اللہ. تو میں نے اس کو کہا کیا ہوا, تو وہ کہتا ہے, اس نے نا پہلے چہرے نہیں صرف پاؤں کی طرف سلیبیں, تو کفن ایسے تھا کہ ابھی لٹایا, ایون اس پہ پڑے ہوئے گلاب کے پھول بھی فریش تھے. یہ اللہ کے راز ہے, اللہ جانتا ہے. اور ایسے میں نے بہت سارے لوگوں کے واقعات سنے, کئی شہید ایسے ہوتے ہیں, کئی ایک خاتون, ایک کوئی
20-21 سال کی لڑکی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس کا بہت سالوں بعد 30 سال بعد اس علاقے کی وہ قبر بارشوں کی وجہ سے ہوئی تو وہ بالکل ایسے ہی تھی کہ ایون اس کے چہرے کی وہ سرخی بھی برقرار تھی. یہ میرا رب جانتا ہے, اللہ کبھی چیزیں دکھانے کے لیے کرتا ہے اور اپنے بندوں میں بتانے کے لیے کہ جن پر وہ رحم کرے وہ موت کے بعد بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اور ان چیزوں سے یہ پتہ بھی لگتا ہے ہمیں, آج کل بڑی یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں جی نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, اللہ نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, بہت سے چھپے ہوئے راز یہ اللہ پھر ہمیں اسی دنیاوی میں دکھاتے بھی ہیں. میں تو اس تمام آرگومنٹ کا صرف ایک ہی جواب ہے, نعوذ باللہ جو یہ کہتا ہے نا کہ نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے, اس طرح کا الفاظ استعمال کرتا ہے, وہ جاوید اختر صاحب کا خاص مسئلہ ہے یہ. وہ اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کا عقیدہ, وہ صرف اپنے وجود کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں نا, اپنے ناخن بنا کے دکھا دیں جیسے اللہ نے بنا, ایک بال ایسا بنا کے, وگین آرٹیفیشل چیزیں, لیکن جس نیچرل کوالٹیز کے ساتھ یہ ہیں, ایک اپنے جو خلیے ہیں ہزاروں لاکھوں خلیے, ایک ویسے سیلز بنا کے دکھا دیں, ویسے ایک آنکھ بنا کے دکھا دیں, ایک زبان بنا کے, جو آپ کا اپنا وجود اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے. تو بدبخت ہو تمہیں اللہ نے تمہارے دل کے میں کفل ڈال دیا ہے جو نظر نہیں آ رہا, لیکن اللہ ہدایت دے, میں ہدایت کی دعا کرتی ہوں, اللہ ہدایت دے ایسے تمام لوگوں کو. اور بے شک وہ اس سے انحراف کریں, کسی کے انحراف کرنے سے میرے رب کو کیا فرق پڑتا ہے, اس کی موجودگی اس کو کسی پہ ثابت نہیں کرنا, ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں. اور یہ چیزیں تو بہت ہی, جو آپ نے کہا نا زندہ دفنانے والی بات, جی وہ ہماری بات ابھی رہ گئی, وہ یہ تھی کہ یہ کیسز یو کے کا, جب ایک بہت سال پہلے میں نے وہ اسٹڈی دیکھی تھی کہ یو کے میں ایک علاقے میں ایک بہت پرانا قبرستان تھا, انہوں نے اس کو ختم کر کے وہاں کوئی ایریا بنانا تھا یا ٹرانسفر کرنا تھا, سم تھنگ لائک دیٹ. جب وہ قبریں کھدی یا اس کو نکالا گیا تو کافن کوئی خراب ہو گئے تھوڑے سے, جب ہٹایا گیا تو بہت زیادہ وہ بڑے حیران تھے کہ ان قبروں میں سے کم از کم نہیں تو 10% ایسے کافن تھے کہ جیسے انسان مر گیا لیکن جب وہ ہوش میں دوبارہ زندہ ہی دفنایا گیا, ہوش میں آیا تو اس نے نکلنے کے لیے کافن کو کھرچا, اس کو دھکے دیے تو اس پہ ان کے ناخنوں کے نشان, ان کے ناخنوں پہ وہ کافن کے کپڑے کے پیسز چیزیں وہ ملی. اور کیونکہ اچھا اس کا ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہمارا ایک واقعہ ہوا, ہمارا پارٹی کا ورکر تھا, دیہاتی علاقے میں سے تھا, اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. پوری رات اس کو وہاں پہلے تھانے میں گیا, ڈیتھ ڈکلیئر ہوا, پھر وہ پوسٹ مارٹم وغیرہ, اور پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا, اس کو سرد خانے میں رکھوایا گیا. اچھا کیونکہ ایکسیڈنٹ کیس تھا, کوئی اس طرح کا تو تھا نہیں. اچھا اب وہ اس کو صبح وہاں سے لایا گیا غسل کے لیے. اچھا زیادہ تر دیہاتوں میں نا کچی جگہ پہ غسل دیا جاتا ہے, اور ایک پانی کا نا کھڈا سا بنا دیا جاتا ہے مٹی کا, جس میں پانی غسل کا پانی سارا وہاں جائے تاکہ بے ادبی نہ ہو. پہلے اس معاملہ تو باتھ روموں میں نہلاتے ہیں, لیکن پہلے اس معاملات میں ان پانیوں کا بڑا ایک احترام کے پاؤں میں نہ آئے. اچھا جب یہ تختے پہ لڑکے کو لٹا کے اس کی میت کو یہ غسل دے رہے تھے تو ان میں سے وہ لڑکا تھوڑا سا نا جو غسل دے رہے تھے وہ تھوڑا سا ہیوی بلکی تھا. اچھا ساتھ وہ دے رہا تھا, ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا, ایک دم اس کا پاؤں اس گڑھے میں پھسل کے گیا. اور وہ پوری طاقت سے نا, پورے وزن سے میت کے سینے پہ جا کے گرا. اس کے گرتے ہی نا میت کے اس باڈی کے منہ سے ایک دم الٹی ٹائپ بلڈ نکلا. بلڈ نکلا, اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایسے چوک کر کے اٹھ کے لڑکا بیٹھ گیا میت. اب یہ اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرے, پھسلی جائے, اور خوف میں آ گیا کہ یہ وہ اس کو کہے کہ میں ٹھیک ہوں, تم وہ نا میں زندہ ہوں. اب پھر پتا چلا کہ وہ چوک ہو گیا تھا, بلڈ بلیڈنگ سے کہیں چوک ہوا تھا, جو وہ پورے پریشر سے اس کے سینے پہ گرا, وہ جو چوک ہوا تھا وہ نکل گیا, اور اس کا دل ہارٹ دوبارہ. اللہ تعالیٰ ہے, میں کہتی ہوں اللہ نے جب تک سانس لکھے کوئی مار ہی نہیں سکتا. میں کہتی ہوں وہ ایسا واقعہ تھا, اگر یہ حادثاتاً نہ ہوتا تو وہ بھی زندہ دفنایا جاتا.
اگر میرے والد آ کے اینڈ جب میری جنازے کی چرپائی ریڈی تھی اور سب کو 2 ہاسپٹل نامی گرامی ہاسپٹل مجھے ڈیتھ ڈکلیئر کر چکے تھے, اس میں میرے والد صاحب کی ایک اسپرچل تھنگ مجھے نہ جنازے دفنانے سے روکتی تو میں بھی دفن ہو چکی ہوتی. یہ شاید میں بہت چھوٹی عمر میں, یہ اللہ معافی دے, اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے, لیکن ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں اور لیکن بہت زیادہ اس لیے نا سم ٹائم کچھ ایسے ہوتا ہے کہ ہارٹ اچھا ایک انڈیا کے گاؤں کا واقعہ سنا میں نے, وہ 3 بار بندہ مرا, اچھا, اور تینوں بار اس کو لے جا رہے تھے جب دفنانے کے لیے یا جلانے کے لیے وہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ 3 بار ہو چکا, اب چوتھی بار وہ زندہ ہو کے واپس آ گیا تو وہ لوگوں نے, اس کے گاؤں کے لوگوں نے اس کو ملنا چھوڑ دیا. بیچارہ اکیلے گھر میں رہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے, پتہ نہیں کیا چیز ہے. وہ 3 بار میڈیکلی ڈیتھ ہو کے, ایک بار پتہ نہیں اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, مطلب اس کی ڈیٹیل تھی کافی, اور کافی ہولناک ڈیٹیلیں تھیں کہ اس کے بعد بھی وہ بچ گیا, لیکن وہ بچ گیا. اللہ, بس یہ اللہ کے کام ہے, اس میں اب چھپے ہوئے راز ہی ہم اس کو کہتے ہیں, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا اس حوالے سے. قبرستان کی بات ہو رہی ہے میم, اکثر سننے میں آتا ہے, اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیں کہ جی رات کے ٹائم قبرستان میں نہیں جانا چاہیے, بلا وجہ روکا بھی گیا ہوا ہے کہیں نہ کہیں, اور خواتین کو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ نہیں جانا چاہیے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ایک تو خواتین کے حوالے سے تو ہم نے کیا میں تو آج ہستیوں اور حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیا چیزوں پہ کہ عورتوں کو قبرستان جانا چاہیے, جاتی ہیں تو نعوذ باللہ مردوں کو وہ بے لباس نظر آتی ہیں, پتہ نہیں کیا ہم لوگوں کی استغفر اللہ چیزیں تھیں. یہ بالکل جانا منع نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پیاری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعائیں سکھائیں جو قبرستان میں جا کے پڑھنی چاہیے, اور وہ اکثر رات کے پہر بھی جا کے دعا جنت البقیع میں کیا فرمایا کرتی تھی. اور اس میں دن رات ہم نے قبرستان کو ایک بہت ہی خوفناک اور عجیب سا منظر نامہ دیا ہوا ہے. قبرستان میں وہی لوگ ہیں جو کل ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں رہتے تھے, اور وہ یہ آخری آرامگاہ میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, دنیا کے ہر بندے کی ہے. تو اس میں اتنا خوف و ہراس. ہاں ایک بات ضرور ہے, دیکھیں آج قبرستان صرف یہی نہیں, قبرستان میں لوگ بیٹھ کر نشئی بھی بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں, ملنگ لوگ بھی, کوئی آپ کو مطلب کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. کس طریقے سے کچھ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسی لیے بھی منع کیا ہوا ہے کہ انسان ایک متوقع نقصان سے بچ سکے. اور تیسری ایک چیز کہ جنات کے بیٹھنے کی بھی قبرستان ایک ون آف دیئر فیوریٹ پلیس. تو بہت زیادہ قبرستان میں قیام کرنے سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسی چیزوں کو کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ دیر بیٹھنا, ہاں دفنانے کے بعد وہاں اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنا ایک اونٹ ذبح کر کے اس کو گوشت کر کے اور تقسیم کرنے تک کا ٹائم, کیونکہ جس کو ہم دفناتے ہیں جو ہمارا اپنا ہوتا ہے وہ اس ٹائم ایک سخت معاملات سے گزر رہا ہوتا ہے. جب آپ بیٹھ کے اپنا کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈھارس پہنچتی ہے, اس کو اللہ اس کی رحمت سے اس پہ اپنا کرم فرماتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اتنا نہیں ہے کہ قبرستانوں کو ہوا نہ بنائیں. یہ ہماری بھی کل کو ٹھکانہ وہی ہے, جیسے آج ہماری کالونیز ہیں, آج ہمارے مختلف سوسائٹیز ہیں, تو وہ کل وہ سوسائٹی ہے جہاں ہم نے قیامت تک رہنا ہے. اللہ خیر رکھے. اچھا میم, اگر ہم بات کریں بیسیکلی چڑیل, جنات, اور اس کے علاوہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ جو چڑیلیں ہوتی ہیں اکثر ہم ان کو دلہن کے روپ میں کیوں دیکھتے ہیں؟ مطلب اور کوئی ان کو روپ نہیں ملتا, خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دلہن کے روپ میں کوئی چڑیل دیکھی ہے. آپ نے اصل روپ میں دیکھ لی تو آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے ڈر کے بھاگ جانا ہے. وہ خوبصورت بن کر آتی ہیں اصل میں نا, ٹو اٹریکٹ. ایک آپ کی ہیومن سائیکالوجی ہے. آپ ایک رینڈم عام خاتون آدھی رات کو گزرتے بھی نظر آئے عام حلیے میں, یہ وہ آپ کتنا اٹریکٹ ہوں گے. صحیح بات. ایک آدھی رات کو دن کے کسی دوپہر کے پہر اور یا کہیں بھی آپ کو ایک دلہن بنی اکیلی نظر آئے, کیونکہ دلہن جو ہوتی ہے یا تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے, یہاں شادی والی جگہ پہ ہوتی ہے, کسی ایسی جگہ پہ عام رینڈملی وہ نکل کے نہیں پھر رہی ہوتی.
لیکن کسی ویرانے میں, کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو ایک دلہن بنی خاتون جو خوبصورت بھی ہے, اٹریکٹ بھی کرتی ہے, متوجہ کر لیتی ہے, یہ یہاں کیا کر رہی ہے, ایک دلہن کا کیا کام ہے. جیسے میں نے آپ کو شاید بتایا تھا ایک واقعہ جو میرے گھر آپ کے, کا بھی ہم نے سنا ہوا ہے, وہ بھی جی جی دلہن بن کے آئی تھی. بالکل بالکل. اور یہاں تو مجھے لگتا ہے چڑیلیں تھوڑی سی ہمارے فالووروں سے انسپائر ہیں اور ہماری دلہنوں کے گیٹ اپ سے انسپائر ہیں. جی جی یہ اصل میں یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک طاقت دی ہے روح کہ بدلنے وہ کا. جو چاہیں گیٹ اپ اختیار کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی. دلہن کے روپ میں آنا, اٹریکٹ کرنا, ٹھیک ہے. اٹس مین کہ ایک بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو ہوں. اور اس سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرے اسے, اور وہ اتنی خوبصورت دکھے کہ وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو جائے. ایگزیکٹلی. تو ایک دلہن ایک کسی بھی اپوزٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک سب سے بیوٹیفائی فارم ہوتی ہے. تو اس کا ریزن بیہائنڈ اٹ یہ ہے. اور ان کی اپنی ول بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یا تو ڈرائیں یا دھمکائیں یا کون سا گیٹ اپ کریں. تو کبھی جانوروں کے گیٹ اپ میں بھی آتے ہیں, کبھی کس طرح. تو دلہن کا روپ بہرحال آئی تھنک میلز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے. اچھا, ہم جنات کی ہم اکثر سنتے ہیں جی ڈھول کی آوازیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور فلانی جگہ سے ہم نے دیکھا جی وہ شادی ہے, تو وہاں جب جاتے ہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, جیسے بارات گزر رہی ہے. ٹھیک ہے, جنات کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے نہ صرف شادی, ہماری طرح لائف اسٹائل ہوتا ہے, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کے اپنی زندگی ہوتی ہے, رشتہ داری ہوتی ہے, ملنا جلنا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. جیسے ہمارے کاسٹ سسٹم ہے, سے جنات میں ڈفرینٹ مذہب کے بھی لوگ ہیں, ڈفرینٹ کاسٹ کے, مطلب ان کی جناتی کاسٹیں ہوتی ہیں, ان کے نام اور ان کی حیت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور شادیاں تو میں نے, آپ تو خیر ان میں سے ہیں کہ جن کو بڑے اچھے سے پتا ہے, میرے گھر کی چھت پہ شادی میں نے خود دیکھی تھی. اور اس کے بعد نہ صرف, بلکہ ایک بہت ہمارے پھپھو وغیرہ کے زمانے میں ہمارے پھپھا کے ایک دوست تھے جن کو ایک دوست بنا ہوا تھا. وہ مسجد میں جب آتے جاتے تھے نا, تو ایک ان کو آدمی مسجد میں نمازی آتا تھا, جس سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی. آپ مسجد میں اکٹھے جاتے آتے ہیں تو وہ جاتی ہے. اچھا, اب وہ آدمی کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سوائے ان کے کسی سے بات نہیں کرتا تھا. آتا تھا سلام کر کے نماز پڑھنی, نماز پڑھ کر سوائے ان سے سلام دعائیں یا 2 گھڑی کھڑے ہو کے وہ حال چال پوچھ لیتا تھا. ایک دن ون فائن مارننگ انہوں نے کہا کہ ہمارے نا میری بیٹے کی شادی ہے تو آپ ضرور آئیے گا. تو اس نے کہا اچھا, آپ نے کسی اور نیبرز میں کسی کو بلایا؟ انہوں نے کہا نہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو ایڈریس سمجھایا کہ اس جگہ آپ آئیں گے, یہاں پہ تمبو کناتے لگے ہوں گے. تو یہ ہمارا وہ تھوڑا سا نا ان کا دیہاتی تھوڑا چھوٹا قصبہ تھا یہ, اور قصبے سے تھوڑا یہ باہر کا وہ بتا رہے تھے جو علاقہ تھا, اور وہ علاقہ زیادہ تر جنگلات یا اس طرح کی چیزوں پہ تھا. انہوں نے کہا وہاں شادی رکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے وہ ہماری اپنی زمینیں ہیں. اچھا. تو ہم نے وہاں پہ, ہمارے لوگ بہت ہوتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ رکھا ہے. انہوں نے کہا لاجیکل بیس ہو سکتا ہے. اچھا, وہ کہتے کہ میں نے کہا چلو بھائی, اپنی بیگم کو بھی کہا. انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں میں کسی کو جانتی نہیں ہوں, تو میرا جانا مناسب نہیں ہے, آپ چلے جائیں اور اٹینڈ کر آئیں. وہ بہرحال انہوں نے کوئی جو بھی سواری تھی جس طرح بھی کر کر اس ایریے تک پہنچے. تو زمین پہ اس جو مقام بتایا تو وہاں بہت ہی دنیا, وہ تو لگتا کہ دنیا ہی کوئی الگ ہے. اچھا. یہ تو یہاں پہ اس حد تک اتنی چیزیں آراستہ ہوئی ہیں, اتنے تمبو کناتوں ٹائپ, اور عجیب و غریب قسم کے لوگ پھر رہے. وہ کہنے میں دیکھا تو کوئی لوگ بھی میری طرح کہ نارمل نہیں, کچھ ان کے چہروں میں چیزیں ڈفرینٹ لگی. کہتے ایک دم وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آیا. اس نے کہا آؤ بیٹھو, اور بڑا خوشی کا اظہار کیا, اور کہتا ہے مجھے لگا کہ یہ کچھ اب نارملٹی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں. ان کے چہرے ایک الگ وضاحت کے تھے, بظاہر وہ ہیومن ہی تھے, لیکن ان کے اوپر چلنے پھرنے کے, اور وہ ان کے وجود سے سب آ کے نا جب یہ انٹر ہوا تو پورے ٹینٹ نے مڑ کر ایک دم ان کی طرف دیکھا کہ کوئی دوسری انسان آیا ہے. تو اب اس کو تو آئیڈیا نہیں تھا, اس کو لگا شاید میں ہی باہر کا ہوں, تو اس لیے اب کہتے ہیں جب آیا کھانے کی سرونگ نا, کھانے پتوں پہ, کیلے کے پتوں پہ کھانا سا تھا. اچھا. ہاں, اور ایسے سرو ہوا
کہتے ہیں میں نے ایسے پکڑا, میں کہا اچھا ابھی کھاتا ہوں, تو کہتے ہیں ایک دم مجھے اس طرح ایک نیند کا جھونکا ٹھیک آیا, ہے. اور جب میں آنکھ کھلی تو پتا میرے درمیان, اور اس پر جو ہے کچھ سوائے جیسے کوئی کبھی کوئی کھانا ہو تو وہ پرانا نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے, باسی ہو گیا, باسی ہو کے خراب ہوا. تو میں نے ایک دم اسے پھینکا کہ یہ کیا, میں کہاں ہوں. کہتے نا انسان کوئی وہ سب چیزیں غائب, اور اندھیرا گپ, اور وہ ویرانے میں اکیلا بیٹھا ہوا. کہتے ہیں کہ وہ پھر وہاں سے میں بھاگا ہوں, جو کوئی پتہ نہیں کتنا چل کے ان کو کوئی بس ملی یا سواری ملی, وہ وہاں واپس پہنچے, اور اس کے بعد وہ شخص مسجد میں کبھی ان کو نظر نہیں آیا. تو پتہ چلا کہ بعد میں جب کسی سے ذکر کیا تو امام صاحب نے کہا کہ وہ جن تھا, کیونکہ میں جانتا تھا, لیکن میں سے وہ تم سے بات کرتا تھا, اور ان کے میرے خیال میں وہاں شرکت کرنے پہ نا, ان کے جنات میں جب کوئی ایشو آیا تو وہ وہاں سے ان کو وہاں سے غائب کر دیا گیا, یا اس طرح. بہرحال ویری انٹرسٹنگ یہ واقعہ, بڑا خوفناک یہ سننے میں آیا. اچھا میم, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ منت مانگتے ہیں لوگ, فلانی جگہ پہ ڈوری باندھی ہوتی ہے, فلانی جگہ پہ ڈوری باندھی ہوتی ہے, اس والے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, منت اللہ تعالیٰ سے اپنی بھی کوئی بھی دعا کے لیے, کسی فرمائش کے لیے, اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے, کوئی حاجت ہے, اس کے لیے آپ کو اللہ نے بہت پیارا صاف ستھرا طریقہ بتا دیا جی, کہ آپ 2 نفل حاجت کے پڑھیے, 10 نفل پڑھیں, 100 نفل پڑھیں, اٹس اپ ٹو یو. حاجت کی نیت کر کے اور اللہ سے اپنی حاجت بیان کریں. ٹھیک ہے. جہاں تک یہ بات ہے نا, یہ دھاگے باندھنا, اور کسی بھی اولیاء اکرام اتنی بڑی ہستیاں ہیں, ان کے دربار پہ جا کے ان سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ دیں, آپ ہمیں دیں, ہاں, یہ نعوذ باللہ صحیح طریقہ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر ولی بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. ہاں, ہم ان سے ان کی سفارش کی درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے دوست ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم مانگ سکتے ہیں, ان کا وسیلہ بنا کے. وسیلہ بنانے میں کوئی دقت نہیں ہے, اس میں مختلف فرقوں کا مختلف ہو سکتا ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو میری جو لٹل نالج ہے کہ وسیلہ آپ بنا سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر, صحابہ اور اللہ کے ولی اولیاء, ان نیک لوگوں کا ہم وسیلے کے, جیسے اللہ کے یہ نیک برگزیدہ لوگ ہیں, اللہ ان کے صدقے یا ان کے نیک اعمال کے صدقے یا ہماری سفارش کر دیں. ہم انسانوں سے بھی تو سفارش کراتے ہیں نا, ہم ان بزرگوں کے تھرو سفارش ضرور کرا سکتے ہیں, پر اللہ نے تو ہمیں ہاٹ لائن دے دیا, نماز پہ کھڑے ہو جائیں, اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں. میں کہتی ہوں آپ کہیں بھی ہوں, میں یہاں بیٹھی ہوں اور میں دل میں اپنے اللہ سے کچھ مانگتی ہوں, میری کوئی ضرورت ہے, میری کوئی پریشانی ہے, تو شار رق سے بھی قریب ہے. ایسے ہی, جی بالکل. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں کہ میں یہ منت مانوں گی یا دھاگا باندھوں گی یا یہ کروں گی, ہاں آپ اس طرح کر سکتے, میں اتنے نوافل پڑھوں گی, اللہ تعالیٰ تو میرا یہ کام ایسا طریقے سے ہو جائے, میں آپ کی راہ میں کسی بھوکوں کو کھانا کھلا دوں گی, کسی غریب کی مدد, اچھے کام کی نیت. ویسے تو میں یہ سمجھتی ہوں, میرا بلیو ہے کہ ہمیں اللہ کو یہ کہنے کے لیے کہ میں اس کام کے اگینسٹ یہ کروں گی, یہ اچھی کوئی عبادت نہیں ہے, یہ تو آپ کو کرنا ہی چاہیے. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے لیے بندوں کے لیے کام کر سکوں. جہاں تک کوئی کام ہے, کوئی ہمارا عذر ہے, کوئی ہماری حاجت ہے, وہ اللہ سے مانگو. بالکل. اور سم ٹائم آپ کو بہت مانگ رہے ہوتے ہیں, نہیں مل رہا ہوتا. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ملا, یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا, نہیں ہوا. جی, میں نے کہا آپ نے اپنی ایفرٹ کر لی نا, مانگ لیا. اب اگر آپ کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے مانگ لیا, اب مطمئن ہو جائے, مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو اس میں آپ ہی کی بہتری, اللہ نے, یہ آپ کے اللہ کا فیصلہ ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں مشارف دیکھا ہے, میرا پولیٹیکل کیریئر تھا, پرسنل ہے, وٹسو ایور, زندگی میں چوائسز اتنی سے اتنی تک, جو میرے رب نے کیا, جو میں نے سوچا وہ غلط تھا, جو میرے رب نے کیا وہ میرے لیے بہترین تھا. تو اس لیے میں نے تو سوچا کہ جو اللہ آپ کے لیے کر دیتا ہے نا, وہی سب کچھ, اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے. ہمیں نالج ہی نہیں ہے, ہمارا ویژن ہی نہیں ہے کہ ہم وہ چیزیں سمجھ سکیں. ہم سم ٹائم اپنے لیے خود ہی مسئلے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسے یہ ہماری, اب میں اور آپ کی سمتی اس وال سے آگے کی نہیں ہے. جی, اور اللہ کو تاقیام ہر چیز کا پتہ ہے, وہ سب
صاحب علم ہے, ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اس لیے کسی دھاگوں سے, کسی جا کے ماتھا ٹیکنے سے سوائے اللہ کے سیٹسفیکشن کرا وہ آپ ہوتی ہے. صرف ایک اپنی ایک حجت تمام کر رہے ہوتے ہیں, ادروائز سے کچھ ایسے نہیں ہی. ہوتا. اچھا میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا میں کہ گھروں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی جادو کی شکایت ہے, کسی کے کپڑے کٹ رہے ہیں, خون کی چھینٹیں آ رہی ہیں. کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے کوئی ہم عام بندہ دیکھنے والا گھر میں اگر اس کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ کچھ ہے تو کیا طریقہ ہمیں کوئی ریمیڈی, کوئی ٹوٹکا, کچھ ایسی چیز بتائیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ پہلے ڈائگنوزس کرنے کے لیے کیا ہے, سم ٹائم جگہیں دور ہوتی ہیں, آپ نہیں جا سکتے, تو اس کا ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جھاڑو سے جو گھر کی مٹی ہے نا, صبح اٹھ کے جو گھر میں مٹی آتی ہے تھوڑی بہت تو ہر ایک کے گھر سے نکلتی ہے, ڈسٹ ہوتی ہے فرش پہ جو ہوتی ہے, وہ جھاڑو سے وہ تھوڑی سی مٹی اکٹھی کر کے اچھا آپ لے آئیں. اچھا اس پر جو اللہ کا کلام پڑھیں. آپ اگر آپ ویسے تو ہر پڑھنے والے کا ایک اپنا ہوتا ہے, وہ بہتر ہے کہ ایک عام انسان جس کی نالج ابھی نہیں ہے اتنی, وہ کوشش نہ کرے, لیکن جو صاحب علم ہے وہ اس پہ اللہ کا کلام پڑھ کر جب وہ اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کی خوشبو اور حیت چینج ہو جاتی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا جنات کالگی کی طرف ہو جائیں ٹھیک ہے, تو جادو ہے, اور بدبودار ہو جائیں تو جنات ہیں, نیگیٹو جنات. تو یہ چیزیں کچھ ایسے ہیں. دیکھیں اس میں کپڑوں کا لٹکے کٹ جانا باقاعدہ ایسے لگتا ہے کینچی سے کاٹا گیا ہے, وہ کٹس بھی بہت عجیب ہوتے ہیں, بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں. اچھا خون کے دھبے پڑنا, اور کھانے میں سے بہت زیادہ بال نکلنا, ناخن نکلنا, اور بہت سے اس طرح کی علامت, گھر میں سے اچانک بہت زیادہ بدبو کا آنا, چیزوں کا مس پلیس ہونا, یہ تمام چیزیں کافی زیادہ ایسی ہیں. کاموں کا آپ کے ہوتے ہوئے رک جانا بغیر جواز کے, آپ کا نماز کے دوران دل نہ لگنا, بہت زیادہ آپ کوشش کر کے ایفرٹ پٹ کر کے بھی آپ نماز نہ کر پائیں, آپ کی پاکیزگی برقرار نہ رہنا, اور وسوسے آنا, یہ تمام چیزیں ان چیزوں کی موجودگی علامتیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میم بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا, اور ہم آگے بھی انشاءاللہ چاہیں گے کہ کچھ ہم لوگوں کو ہم گائیڈ کر سکیں کہ کیا چیزیں ہیں. جس طرح آج آپ نے بڑے ایکسپیرینسز بتائے پوزیشنز کو لے کے, جنات کو لے کے, اور جو آپ کا ایکسپیرینس تھا وہ آپ تک لے کر آئے ہیں. تو ناظرین آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا. ہماری کوشش رہی ہے کہ جن ٹاپکس پہ ہم نے ریسنٹ بات کی ہے وہ میم کیونکہ ایکسپیرینس کیا انہوں نے, جو ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہے یا لائف آفٹر ڈیتھ کا جو تھوڑا سا ہم بیانہ لے سکتے تھے, وہ میم کی زبانی ہم لوگوں نے سنا. اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, نیگیٹو چیزوں سے دور رہیں. تو میم آپ کا بہت شکریہ قیمتی ٹائم کا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے فیڈ بیک سے ناظرین مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا کہ ہم نیکسٹ کس ٹاپک پہ بات کریں, اور کچھ سوال جو آپ کرنا چاہیں وہ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.